سجدے میں جا کر دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں جا کر دل سے اللہ سے جو بھی حاجت ہو آہستہ آہستہ مانگو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ جب اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس تم زیادہ دعا مانگا کرو۔ مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں بہت عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو رب کے سب سے زیادہ قرب کا مقام سمجھتے تھے اور آپ اس موقع پر کثرت سے دعائیں کیا کرتے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔ آپ دعا کرتے سجدے میں جا کر، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے بڑے، پچھلے اگلے، کھلے چھپے، ظاہر باطن تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے لیے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے لیے ہی گردن جھکائی ہے۔ اے اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل سجدے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو لگتا تھا شاید آپ بھول کر سجدہ لمبا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس تم اس میں خوب دعائیں مانگا کرو۔ اللہ والو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں دعائیں کیا کرتے، قرآن و حدیث میں یہ موجود ہے۔ کمال عاجزی کے ساتھ اگر ہم بھی ویسی ہی عاجزی اختیار کریں اور انہی دعاؤں سے مانگیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو جلد از جلد قبول و منظور فرمائے گا۔ اور سجدے میں جا کر، آج تہجد کی نماز کا سجدہ ہے اور اجتماعی دعا کا طریقہ، اجتماعی دعا میں آپ سب لوگوں کو شامل کرنے لگی ہوں۔ اللہ رب العزت تمام بہن بھائیوں کی جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بے اولاد حضرات کے لیے، کاروبار میں پریشان میرے بھائیوں کے لیے، دوسرے ممالک میں جنہوں نے کالز کی ہیں، میسیجز کیے ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا لیں دعا کے لیے اور دل میں آمین کہتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا کرے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے۔ بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے جو آپ کے حق میں بہتر ہو اور آپ کے دل کو سکون اور راحت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنی مخلوق سے بے حد تو پیار کرتا ہے، تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے اور ہر حال میں اپنے بندوں کے لیے بہترین چاہتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے حضور دست دعا بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ اے میرے مالک و مولا، میں اعتراف کرتی ہوں میری جو بھی حالت ہے وہ میری اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، میں نے اپنی زندگی میں کتنی بار تیرے احکام سے رودگرانی کی، اپنی خواہشات کو مقدم رکھا اور نادانی میں فیصلے کیے، لیکن میں جانتی ہوں کہ تو غفور الرحیم ہے۔ میری غلطیوں کو معاف فرما اور مجھے صحیح راستہ دکھا۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے، ہمارے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، میں چاہتی ہوں میری زندگی تیرے حکم کے مطابق ہو، میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تیرے احکام کے مطابق ہو، میری نیتیں تیری رضا کے لیے ہوں، میری سوچ، میرے ارادے، میرے فیصلے سب تیرے حکم کے تابع کر دے تاکہ میں کبھی بھٹک نہ سکوں۔ اے اللہ، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، عارضی کھیل تماشا ہے جو انسان کو
حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ اے میرے رب کریم مجھے اس دنیا کے فریب سے بچا لے، مجھے گمراہی سے محفوظ رکھ اور مجھے ایسی زندگی عطا کر جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں بھٹک چکی ہوں، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے دوڑتے میں راستہ کھو بیٹھی ہوں۔ اے ہدایت دینے والے رب مجھے وہی راستہ دکھا جو تیرے نبیوں، تیرے ولیوں اور تیرے صالحین کا تھا، تاکہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں۔ اے میرے مالک و مولا میری زبان کو ہمیشہ اپنی حمد و ثنا میں مصروف رکھنا۔ میں جو بھی بولوں وہ تیری تسبیح اور تمجید ہو، اور میرے الفاظ ایسے ہوں جو تیرے قرب کا ذریعہ بنے۔ مجھے فحش، لغو اور بے فائدہ باتوں سے محفوظ رکھنا اور میری زبان کو ہمیشہ نیک باتوں کے لیے استعمال کرنا۔ اے اللہ میری زبان پر تیرا ذکر ہو، ویسے ہی میرے دل میں بھی تیری محبت اور تیرا ذکر ہمیشہ باقی رہے۔ میرے دل کو ایسا پاک اور روشن کر دے ہر لمحہ تجھے یاد رکھے اور تجھ سے غافل نہ ہو۔ اے میرے اللہ دنیا کی محبت عارضی اور دھوکہ ہے، لیکن تیری محبت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اے میرے مالک و مولا مجھے اپنی محبت عطا کر، میرے دل کو ایسا بنا دے میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی بن جاؤں اور تیری محبت کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھوں۔ اے پاک کرنے والے رب میرا دل بھی دنیا کی آسائشوں سے آلودہ ہے۔ حسد، بغض، کینہ، نفرت اور دنیا کی محبت نے میرے دل کو سخت بنا دیا ہے۔ یا اللہ میرے دل کو نرم کر دے، اس میں تقوی، اخلاص اور محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ میں اپنی آزمائشوں میں کمزور پڑ جاتی ہوں، میری ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے صبر اور استقامت اور ہمت عطا کر تاکہ میں تیرے دیے ہوئے امتحانات میں ثابت قدم رہوں، تیری رضا پر راضی رہوں۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار میری دعاؤں کو قبول فرما لے، مجھے وہ سب عطا کر جو میرے حق میں بہتر ہے، میری مشکلات کو آسان کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو درگزر فرما، میری زندگی کو اپنی محبت اور ہدایت سے بھر دے۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، آسمانوں اور زمین کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب کریم ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق و مالک، اے اللہ تو ہی ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، تو ہی ہر چیز کا خالق اور پروردگار ہے۔ زمین و آسمان تیری قدرت کے مظاہر ہیں اور ساری مخلوق تیرے حکم کی پابند ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے رازق، اے پالنے والے، وہ ذات جو مخلوق کو پالنے والی، ہر جاندار کا رزق تیرے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے آزما لے۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار اور قناعت پسند بنا دے، اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ رکھنا۔ اے اللہ ہماری سانسیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیرے قرب کا ذریعہ بنے، ایسی موت دے جو تیرے حضور کامیابی کی علامت ہو۔ اے معاف کرنے والے غفور الرحیم، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بے شمار خطائیں کی ہیں، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اپنی رحمت سے ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں کیے گئے سب گناہوں کو معاف فرما کر ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے توبہ قبول کرنے والے رب، تو بار بار گناہ کرنے والوں کو بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ ہم صدقے دل سے تیرے حضور توبہ کرتے ہیں،
हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा ताकि हम दोबारा गुनाहों की तरफ ना लौटें। ए बीमारों को शिफा देने वाले रब, बीमारों को शिफा देने वाला तू ही है। तू जिस्मानी, रूहानी या ज़हनी बीमारी में जो जो मुब्तला हैं उन्हें अपनी ख़ास रहमत से शिफाए कामला आजला अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिल के ज़ख्मों को भी भर दे, हर किस्म की तकलीफ़ से निजात अता फरमा। या मेरे अल्लाह, जो भी बीमार हैं, हस्पतालों में हैं, घरों में हैं, जहाँ जहाँ पर कोई बीमार है मेरे माल को मौला, उसको सेहत और तंदरुस्ती दे। अल्लाह, उन सब के सदक़े में मुझे भी सेहत और तंदरुस्ती अता फरमा। ए मालिक मौला, उन सब के सदक़े में मुझे भी सेहत और तंदरुस्ती अता फरमा दे। ए अल्लाह, तू हर किसी की दुआ कबूल करने वाला है, तू हर हाल में दुआओं को सुनने वाला है और बंदे की फरियाद को कभी रद्द नहीं करता। जो दिल की गहराइयों से तुझे पुकारते हैं तो उनकी पुकार को सुनता है। ए मेरे रब, हमारी ये दुआ भी कबूल फरमा, हमें अपनी ख़ास रहमतों से नवाज दे। ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, इज़्ज़त और ज़िल्लत तेरे इख्तियार में है, हमें दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमा। ऐसी ज़िंदगी दे जिसमें तेरी रज़ा शामिल हो। ए अल्लाह, हमें दूसरों के आगे झुकने से बचा ले, सिरात मुस्तकीम पे कायम रहने वाला बना दे। ए दिलों को बदलने वाले मेरे रब, हमारे दिलों को नेकी की तरफ माइल कर दे, हमारी नीयतों को दुरुस्त कर दे, हमें इखलास अता कर ताकि हम तेरी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे दिलों को हसद, बुग़्ज़, कीना और नफ़रत से पाक कर दे। या रब्बुल आलमीन, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, हमारे पास ना कोई ताकत है ना कोई इख्तियार है, हम तेरी रहमत के मोहताज हैं मेरे मालिक मौला। हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमें माफ़ कर दे और हमें ऐसा बना दे कि हमेशा तेरी बंदगी में रहें। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, ए अल्लाह, मुझे मांगना नहीं आता, ए अल्लाह, मुझे मांगना नहीं आता। बिन मांगे गैब के ख़ज़ानों से अता फरमा दे। ए अल्लाह, तू जिन लोगों से राज़ी है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ए अल्लाह, जिन लोगों पर तेरा ख़ास करम है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ए अल्लाह, जिन लोगों को तू माफ़ कर चुका है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ए अल्लाह, जिन लोगों से तू बेहद मोहब्बत करता है और जिन लोगों की तू तौबा कबूल करता है, जिन लोगों की तू दुआएं कबूल फरमाता है, ए अल्लाह, जिनको तूने ज़िंदगी की हर नेमत अता की है हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले। ए अल्लाह, जिनकी तू सारी दुआएं कबूल करता है हमें भी उन लोग अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमा ले। ए अल्लाह, जिन बंदों से तू राज़ी है, जिनकी इबादत, अमाल और नीयतों को तू पसंद फरमाता है हमें भी उनमें शामिल कर दे। हमें ऐसा बना दे हमारे अमाल तुझे राज़ी कर सकें, तुझे हमें हमें अपनी रज़ा का परवाना अता कर। ए अल्लाह, तेरी ख़ास रहमत और करम जिन बंदों पर नाजिल होता है हमें भी उन खुश नसीब बंदों में शामिल कर दे। हमें वो नेमतें अता कर जो तेरी कुर्बत का ज़रिया बने। ए अल्लाह, हमारी हर आजमाइश तेरे करम से हम अपनी आजमाइशों पे साबित कदम रहें। हमें इतनी तौफीक दे मेरे अल्लाह के आजमाइशों पर पूरे उतर सकें। बेशक तू बख्शने वाला और जिसे चाहे माफ़ कर देता है, जिसे तूने पहले ही माफ़ कर दिया। हमें भी उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर दे। हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मिटा दे, हमें पाक कर दे मेरे मालिक मौला। या अल्लाह, तू उन लोगों की तौबा कबूल करता है जो दिल से तेरे हजूर लौटते हैं, हमें भी सिद्के दिल से तेरी तरफ रजू करते हैं। हमारी तौबा कबूल कर, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। या मेरे अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार आजिज़ बंदे हैं मेरे मालिक। क़यामत के दिन हमारा अमाल नामा हमारे दाहिने हाथ में देना। ये ना हो कि मेरे अल्लाह, मैं क़यामत के दिन शर्मिंदा तेरे सामने खड़ी हूँ। या अल्लाह, मुझे उस
شرمندگی سے بچانا۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے مجھے بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے۔ جو کچھ ہم تجھ سے مانگے ہمارے حق میں بہتر کر، ہمیں عطا فرما دے اور ہم تیری بارگاہ میں مقبول دعاؤں والے بندے بن کر شامل ہوں۔ اے اللہ جسے چاہے تو چاہے بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو تو نے زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ ہمیں صحت، ایمان، برکت، خوشحالی اور امن عطا فرما، اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جن پر تیری رحمت کا سایہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، ہمیں اس دنیا میں بھی اپنی حفاظت میں رکھ اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کا حقدار بنا دے یا اللہ، تاکہ ہم تیرے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے دل کی ہر جائز مراد پوری کرنا، ہمیں آخرت اور دنیا کی تمام کامیابیاں عطا کرنا، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر جنہیں تو اپنی رضا اور کرم، معافی، محبت اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یا رب العالمین، یا رب کریم، ہم جو تجھ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، جنہیں دنیا کے حالات پریشان نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تو ہی سب کچھ بہتر کرنے والا ہے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں توکل، صبر اور استقامت عطا فرما دے۔ یا اللہ وہ خوش نصیب جو رات کے اندھیروں میں سب کی نیندوں کے دوران اپنا بستر چھوڑ کر تجھے پکارتے ہیں، جن کی آنکھوں سے تیرے خوف اور محبت میں آنسو بہتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ وہ جو اپنی زبان سے تیرے ذکر، قرآن کی تلاوت اور لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ہمیں اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ ہمارے دلوں میں بھی رحم، سخاوت اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ جو دنیا میں رہ کر بھی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہر عمل سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، کہیں قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ اے اللہ جو تیری راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، جو آزمائش میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ہمارا ایسا دل جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے، وہ دل عطا فرمانا۔ اے اللہ جو تجھ سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز انہیں تیرے ذکر سے غافل نہیں کرتی، جن کے لیے تو سب سے بڑا سہارا ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اپنے دین کی محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ جو قبر میں سکون سے ہوں گے، جن کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جن کے لیے فرشتے رحمت کا پیغام لے کر آئیں گے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اس دن جو تیرے عرش کے سائے میں ہوں گے، جن کا حساب آسان ہوگا، جو نبی کریم کے حوض کوثر سے پانی پئیں گے، جو تیرے دیدار سے مشرف ہوں گے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب کر اور دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے۔ آمین۔